نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج اولاد والدین سے دور بھاگتی ہے، اور جبکہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنی بچے کی جان بچا سکتی ہے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ایسا ہی واقعہ ایک پیش آیا ہے کہ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی بلڈنگ تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے تو نیچے ایک کنکریٹ سلیب گری ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا، ایک بچہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹرینٹ ہوا۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے زخمی ہے؟ اس نے بتلایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی، بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹائے گا اور مجھے نکالے گا۔ ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی۔ اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی اپنی زبان ڈالتی۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ روتا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تو کیا میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خاموش ہوا۔ اب میں ایک انگلی کاٹتی پھر دوسری کاٹتی۔ میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی اور بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی۔ اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی ہو، مگر بستر پر پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچے کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ امتحان لینا تھا، پردے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا کہ ماں جلد مان جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی اپنے گھر میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ایسے نہیں کرنا تھا، تم نے ایسے کرنا تھا، یہ کیوں کیا؟ تو میرا بھائی منہ بنا کر باہر نکل جاتا ہے تو جیسے باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں، وضو کرتی ہیں، مصلی پر آ جاتی ہیں، نفلیں پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اب ماں نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعائیں مانگتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں؟ ماں کہتی ہے
آخر میں ماں ہوں، تربیت بھی تو میں نے ہی کرنی ہے، مجھے ہی کرنی ہے، میں انہیں سمجھاؤں، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ مگر میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے، چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں، اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی، میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لیں، ماں کہتی ہے بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر رات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ایک امی جاگ رہی ہوتی ہے، ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری بے جا شفقت نے، محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں بھی ڈانٹ سن لیتی ہے، پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے، پوچھتی ہوں اماں کیوں جاگ رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے دروازے پہ انتظار کرنا پڑے۔ یہ ماں روتی ہے، سوتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں، اس لیے بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ ذرا سی آہٹ اس کو آتی ہے، ہوا سے بھی دروازہ بند ہوتا ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کے جگاتی ہیں، بیٹی تمہارا بھائی آ گیا، اسے کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا، صبح کو کھا لے گا۔ صبح ہوتی ہے تو ماں پھر میرے پاس آتی ہے، بیٹی رات کا بھوکا ہے، چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو۔ میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر آپ بچے سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی میں تو بچے سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے کہہ دے امی غلطی ہوئی، بس اس کی غلطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہہ دے امی مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، وہ ماں تو جلدی معاف کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر اگر ماں معاف نہیں کرتی کہ امی مجھے معاف کر دیں تو پھر وہ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پیر پکڑے تو امی اسی وقت نرم ہو جائیں گی اور بچے کو کہیں گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھیں، پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ۔ کہنے لگی اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے دو آنسو اس کی نکل آئیں، ماں اپنے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے آنسو کو پوچھے گی، کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں، چل میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، ناراض ہوتی ہے، وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ دل تو اس وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا کا یہ حال ہے کہ دو قطرے آنسو کی برداشت نہ کر پائی اور سینے سے چمٹا لیا، اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور رحیم ہیں کہ ہمارے آنسو پر محبت اور رحمت اور مغفرت سے نہ چمٹائے گا۔ ضرورت ہے ندامت کے چند قطرے بہانے کی میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگو اور مغفرت کی دعا کرو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگو، توبہ کرو۔ جب زمین پر کوئی رقص ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے تو اس زمین روتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے، میں پھٹ جاؤں، میرا سینہ چل رہا ہے، میں اسے نگل جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے زمین چپ ہو جا، خاموش ہو جا، کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا
جب بھی توبہ کرے گا مجھے غفور الرحیم پائے گا، مجھے رحم مہربان پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔